السلام علیکم. ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں ماری اکبر. ناظرین, زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں, لیکن زندگی میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان مشکلات کو نمٹ کر ایک مثال بنا دیتے ہیں باقی تمام لوگوں کے لیے. آج میں آپ کی ملاقات کرانے لائی ہوں انیکا بانو سے, اور انیکا بانو کی سٹوری آپ سنیں گے تو آپ سب کے لیے انسپریشنل ہے. انیکا بانو جو ہے ڈیورنگ اسٹوڈنٹ لائف ان کی شادی ہوئی, اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹیاں جو ہے انفارچونیٹلی وہ ڈیف جو ہے پیدا ہوئی, لیکن انہوں نے کس طرح سے ان بچیوں کو علاج کرایا ان بچیوں کا, اور اس کے بعد ایک ڈیف اسکول بنایا. اور کرنٹلی آپ میرے پیچھے یہ اتنی ساری پینٹنگز دیکھ رہی ہیں, یہ انہی کے اسکول کے بچوں کی بنائی گئی پینٹنگز ہیں, ڈیف بچوں کی, اسپیشلی ایبلڈ بچوں کی بنائی گئی پینٹنگز. اور یہاں پہ اتنے سارے لوگ ان کی پینٹنگز دیکھ رہے ہیں. انیکا باجی سے انہی کی سٹوری سنتے ہیں. السلام علیکم انیکا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں اللہ کا کرم بالکل ٹھیک ہوں. انیکا, کس طرح آپ کی یہ جرنی شروع ہوئی نرجس اسپیشلی ایبلڈ بچوں کے لیے, اور آج یہ آرٹ ایگزیبیشن بھی ہو رہا ہے, یہ جرنی کہاں سے شروع ہوئی؟ میں شاید ان بچوں کے لیے کام کرنے کا نہ سوچتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مجبور کیا کہ میں انہی لوگوں کے لیے کام کروں. مجھے 2 خوبصورت بیٹیاں ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ اس ایسے علاقے میں دے دی جہاں کے لوگ ان کو نارمل انسانوں سے بہت کمتر سمجھتے تھے, جیسے اپنے گھروں میں نوکر کی طرح رکھنا, اور ایجوکیشن وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی انیشیٹوز اس وقت ان بچوں کے لیے بالکل بھی نہیں تھا, نظر انداز تھے. تو جب میری اپنی بیٹی پیدا ہوئی, اور جب میں ایڈلٹ, اس وقت جب وہ چھوٹی سی تھی میرے گود میں تھی, جب میں نے ایڈلٹس کو دیکھا وتھ ہیئرنگ امپیئرمنٹ اور ان کی لائف سٹیٹس کو دیکھا, تو مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ میری بیٹی بھی بڑی ہو کر یہی بنے گی, اس کا بھی یہی کچھ ہوگا. ایون اتنا کچھ کہ لوگ جو ہے نا نام تک نہیں پکارتے ہیں, ان کو گونگا بہرا بولتے ہیں. لوگوں کو کامنلی نہیں پتا کہ یہ گونگا بہروں کے نام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ابو کے نیم کے ریفرنس کے ان کو, مثلا علی کی بیٹی ہے تو علی کی گونگی, احمد کا بیٹا تو احمد کا گونگا. وہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ تھا. اور جب بھی کوئی کسی کو گونگا بلاتے تھے تو میرے دل میں درد ہوتا تھا. میں نے اسے کچھ سوچ لیا تھا کہ میں اس کی لائف کم از کم یہ والی ہونے نہیں دوں گی. اس وقت تو میرا مرکز صرف میری اپنی بیٹی تھی. پھر میں اس کی ایجوکیشن کے لیے کوشش کرتی رہی, ساتھ ساتھ علاج کے لیے بھی کوشش کرتی رہی. اللہ کے فضل سے اس کا کوکلر امپلانٹ ہو گیا, سننے کے لائق ہو گئی, اسکول جانے لگی. اس سے پہلے میں اس کو ڈیف اسکول میں ڈال دیا, تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ڈیف لوگوں کی لائف بہت ڈفرینٹ ہے, ایجوکیٹڈ ہے, زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم نے وہیں سے سائن لینگویجز کا کورس کر لیا, میں نے بھی کر لیا. میرے ہسبینڈ نے 3 سال ادھر والنٹری سروسز دی, انہوں نے بھی ادھر کام کیا. اس کے بعد ہم واپس کرتے صرف اس مقصد کے لیے لوٹے کہ ہم ان بچوں کے لیے کچھ کر سکیں. اچھا انیکا, میں بتائیے گا کرنٹلی کتنے بچوں کو آپ جو ہیں ان کا سائن لینگویجز میں آپ نے ان کو ایکسپرٹ کر دیا ہے, اور کتنے بچے آپ کے ساتھ ہیں؟ ہمارے پاس ہمارا اسکول بھی ہے اور بورڈنگ بھی ہے. بورڈنگ میں ہمارے پاس 32 بچے ہیں جن کی پوری کفالت کی ذمہ داری ہم مختلف لوگوں کی مدد سے پورا کر رہے ہیں, اور اسکول میں ہمارے پاس 40 بچے ہیں. تو جو سب سے بڑی کلاس ہیں وہ کلاس 7th میں, ہمارے 9 بچے ابھی کلاس 7th میں پڑھ رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ آج جو آرٹ ایگزیبیشن ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنی زبردست پینٹنگز بنائی ہیں, تو یہ بچے کس طرح کے اسپیشلی ایبلڈ بچوں نے یہ پینٹنگز بنائی ہیں؟ ہمارے پاس ہیں ہی ڈیف بچے, ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ ہی ہیں ہمارے ساتھ, انہی بچوں نے ہی بنائی ہے یہ. تو اب آپ کیا, جو یہاں پہ جتنے آپ کو دیکھنے والے ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے ایک ڈیف بچے کو پڑھانا, اور کس طرح سوشلی رسپانسبل بھی, یعنی پیرنٹس کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے بچوں کو, ان بچوں کو لے کے؟ سب سے پہلا کہ پیرنٹس کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بچے بھی انسان ہیں, اور انسانی حقوق کے جو دوسرے لوگ ہیں جن کے ہیومن رائٹس ہوتے ہیں, اسی طرح کے ہیومن رائٹس ان کے بھی ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن از ون آف دا بیسک ہیومن رائٹ, ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ایکنالجڈ اٹ, انہوں نے کئی ڈکلیریشن فارم سائن کیے ہیں کہ ہم بیسک ایجوکیشن ایز اے ہیومن رائٹ ہم ہر ایک اپنے سٹیزنس کو پرووائڈ کریں گے. ادھر ایکولی پیرنٹس اور گورنمنٹ دونوں کی رسپانسبلٹی. پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ بجائے کہ ان کو اپنے گھروں میں رکھ کر گھریلو کام کاج میں انگیج رکھیں, ان کو کم از کم بیسک ایجوکیشن دے دیں, چونکہ کل کو یہ بڑے ہو کر انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, کسی کے محتاج نہ رہیں. جس طرح یہ صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں ہے, اگر ان کو چاہیے تو صرف موقع چاہیے. موقع پرووائڈ کرنا پیرنٹس کا, میرے جیسے سٹیزنس کا, اور ہمارے گورنمنٹ کا, جو سول سوسائٹیز ہیں, سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان بچوں کو موقع دے دیں کہ اپنی قابلیتوں کو سامنے لے کر آ جائیں. بہت شکریہ انیکا بانو. ہمارے ذیشان ہمیں دکھا دیں گے کہ کتنے بچوں نے زبردست پینٹنگز بنائی, اور کچھ بچوں سے بھی ہم ملاقات کریں گے. انیکا جیسی خواتین دنیا میں بہت ہی کم ہیں جو کہ اپنی مشکلات سے نمٹ کر لوگوں کے لیے مثال بن رہی ہیں, مثال قائم کر رہی ہیں, اور باقی بچوں کو امپاورڈ کر رہی ہیں, ہیئرنگ امپاورڈ.